بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جہاں پر بین الاقوامی سطح پر ڈپلومسی پاکستان کی جانب سے کی جا رہی تھی اور ایک جس طریقے سے ہاٹ میرے خیال میں ایک خبریں بنی ہوئی تھی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کی تمام جو ہے وہ ہم بات کریں کہ ہیڈ لائنز بنی ہوئی تھی جس حوالے سے ٹرمپ کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے عرب ممالک کی اور پی ایم شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد جو ایک پیس پلان ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنٹروورشل ایک ڈیبیٹ کا آغاز پاکستان کے اندر ہوا۔ اس کے اوپر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے آج قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اظہار خیال کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں اور پاکستانی عوام کو اعتماد میں لینے کی ایک کوشش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ جو بات ہوئی کہ 20 پوائنٹس جو پیس میکنگ کی بات ہو رہی تھی، جو بات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پیلسٹائن کے حق میں تھیں، حماس کا ایکسکلوژن ہونا وہاں سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو ایک کنٹروورشی سٹارٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹویٹ سے پی ایم صاحب کے، اور آج اسمبلی کے دوران جب اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے نائب وزیر اعظم صاحب، انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب کی مصروفیات اتنی تھی، وہ سفر میں تھے، اور ان کی ٹویٹ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم وہ 20 پوائنٹس جو ہیں ان کو مانتے ہیں، کیونکہ جو مسودہ ہمیں پیش کیا گیا تھا وہ اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی اسد کیسر صاحب نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیلسٹینینز جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی بغیر مشاورت سے آپ مڈل ایسٹ کی کنٹریز جاتی ہیں، 7 کنٹریز، اور اس میں جو ہے پاکستان بھی نمائندگی کرتا ہے، تو وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ ایک غلط چیز ہے کہ بغیر ان کی جو ہے وہ ان پٹ سے آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاہدے کی یا پیس میکنگ کی بات کی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ کرنا، اس چیز کو انڈورس کرنا، اس پہ بھی ایک ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اسمبلی کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ پیپلز پارٹی نے پھر واک آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے بیانات کے سامنے ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے، اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ کچھ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے گئے، پھر ان کو منا کے آئے۔ ملکی صورتحال یہ ہے، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ پہ اس پہ بات کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے خاص طور پہ ایک تو یہ اتحادی حکومت کے حوالے سے، اور دوسرا صحافیوں پر جو ہوا، جو اسلام آباد پریس کلب کی صورتحال بنی۔ آج صحافیوں نے بھی اپنا آل اوور دا ورلڈ جو ہے، پاکستان جو آج اپنا سٹرائک ریکارڈ کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پریس گیلری سے آج انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ ایٹ دی اینڈ ہم پنجاب کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں گے۔ پنجاب میں سب سے بڑا سروے کیا گیا ہے مریم نواز کے کہنے پہ، اس سروے سے کیا ریپرکشنز ہوں گے، جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ تخمینہ لگا کے کس طریقے سے متاثرین کو جو ہے، جو فلڈ کے متاثرین ہیں، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، جناب ضمیر رفاقی صاحب ہیں، جناب سینئر تجزیہ کار ہیں، اور وائا کال مجھے جوائن کیا ہے جناب شراز خان صاحب نے آل دی وے فرام یو کے۔ میں پروگرام کا آغاز پروفیسر صاحب اور رفاقی صاحب، جناب آپ کی اجازت سے شراز خان صاحب آپ سے کروں گا کہ اصل ایک کنٹروورشل جو ایشو بنا ہوا ہے اس وقت، مجھے ذرا اس میں بتائیے گا کہ آج تو آن دا فلور آف دا ہاؤس جناب نائب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا 20 پوائنٹس کا، وہ 20 پوائنٹس وہ نہیں ہیں جو بعد میں پبلش کیے گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کو، کس طریقے سے مسلم کنٹریز مڈل ایسٹ اس کو دیکھے گی، کس طریقے سے وہ جو پیس میکنگ کی بات کی جا رہی ہے، پیس پلان کی بات کی جا رہی ہے، وہ کیسے پریکٹیکل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عمر بھائی۔ دیکھیں جو 8 ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، ان ساروں نے کسی نہ کسی حد تک چہ مگوئیاں وہاں بھی ہوئی ہیں آفیشیل سیکٹری لیول پر، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر کے لیول پر پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے وہ میرے خیال میں بڑا تشویشناک ہے، اور پھر ہم ان پر کیسے یقین کر لیں جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہہ دیا
کہ ایف ایم نے بھی اور پھر میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، دونوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو آفیشیل پیج ہے وہاں پر بھی یہ جو چیز مینشن ہے کہ کس کس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں جو رد عمل پبلک کی طرف سے آیا ہے یا جس طرح اسرائیل بہیو کیا اسرائیل نے، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے جوائنٹ پریس کانفرنس کے ذریعے جو گفتگو کی ہے، جو تقریر کی ہے کہ کس طرح ہم نے ایران کی پراکسیز کو نشانہ بنایا، کس کس کو ہم نے حماس کو یا حزب اللہ کے لیڈران کو ہم نے ختم کیا، اور پھر یہ کہا کہ امریکہ کے اینیمیز اسرائیل کے اینیمیز ہیں اور ہمارے دوست اور دشمن جو ہے وہ یعنی ڈیفرنٹ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہیں. تو اس سے جو رد عمل مسلم دنیا کے اندر ہے وہ بہت ہی شدید ہے عوام کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ حماس نے ابھی تک اس کو نہیں مانا، اور مولانا فضل الرحمان یہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں اور خاص کر کے ہمارے سینیٹر مشتاق احمد کے ساتھ جو کشتی لے کے وہاں گئے تھے، جو ان کے ساتھ ہوا 400-500 لوگوں کو اسرائیل نے گرفتار کیا، اور وہ بالکل نہتے لوگ تھے، پانی کی بوتلیں لے کے گئے تھے، ٹینٹ لے کے گئے تھے. اور اس وجہ سے میرے خیال میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب جو عوام کا کے جذبات ہیں اس کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن ان پر یقین کون کرے گا؟ دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ موجودہ جو نظام ہے، آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے، موجودہ جو نظام ہے اس نظام کی بقا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے. پیپلز پارٹی بھی واک آؤٹ کرے گی، اعتراضات ہوں گے، کبھی مریم نواز صاحبہ کچھ کہیں گی، یہ بلی اور چوہے کا کھیل جاری رہے گا. لیکن جو اصلی حکمران ہے یہ 8 وہ مئی والے پچھلے سال والے جو حکمران ہیں، شراح صاحب وہ ٹھیک ہے میں اس پہ تو آتا ہوں، لیکن ذرا مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ایک تاثر ہے مغرب کے اندر اس وقت، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا جو ترمیم ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسٹر نیتن یاہو جو انٹرنیشنل ایکسکانڈر ہے اس کے پریشر سے یہ ترمیم لائی گئی ہے 20 پوائنٹس کے اندر، جس میں اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پہ جو پیلسٹائن کا ویسٹ بینک کا حصہ ہے تو اس کا نام ہی نہیں ہے، حماس کو بالکل جو ہے ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس ورلڈ بینک کی بات کی جا رہی ہے، ورلڈ بینک ایک ثالثی کے طور پہ آ رہا ہے، ہم نے اس چیز کی ایگزامپل پاکستان کے اندر بھی دیکھی، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں تو ثالث وہاں پہ بھی ورلڈ بینک تھا لیکن وہاں پہ بھی وائلیشنز انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو ملی. تو کس طریقے سے دیکھیں، ایک طرف تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں نا کہ آج پارلیمنٹ میں انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اور راستہ کیا ہے، کیا پھر ہم تماشا دیکھتے رہیں جہاں پہ لوگ ہزاروں لوگ وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو پریکٹیکل اپروچ کیا ہوگی پھر؟ آپ نے پہلے یہ کنڈیشن لگانی تھی، جب ملاقات ہوئی آپ نے یہ کنڈیشن لگانی تھی کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ روڈ میپ دیں. تو آپ نے سارے نکات وہاں پر تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حماس جو ہے یہاں سے نکل جائے اور پھر اس کے بعد مسلم ممالک پیسے دیں اور اس کو چونکہ تباہ ہم نے کیا ہے، لوگ ہم نے مارے ہیں 64-65 ہزار، اور ایز وی سپیک ابھی تک جو ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر. تو یہ چیزیں مسلمان ممالک کو سامنے نظر آ رہی تھی نا. دیکھیں 8 جو ممالک ہیں ان کے سربراہان جب ملے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، ابراہیم اکارڈ کی بھی بات ہے، گریٹر اسرائیل کی بھی بات ہے، اور اسرائیل کی ہیجمنی کو انہوں نے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر تسلیم کیا ہے. ابھی وہ ہیجمنی جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہی نہیں کر رہا. یعنی کہ خطے کے اندر جو پہلے یہ ہوتا تھا، مطالبہ ہوتا تھا جس کو یہاں یعنی برطانیہ نے، فرانس نے، آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے، دیگر نیدرلینڈ ان ممالک نے تسلیم کیا ہے آزاد ریاست، تو وہ ان پر کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس کیا، ایران کے پاس کیا چوائس تھی؟ تناک کھڑا رہا فلسطینیوں کے حق میں، مارے کھاتا رہا، لیکن آج اپنے فیصلے وہ خود کرنے کے قابل تو کم از کم ہے. تو کم از کم آپ کو ان یتیموں کو، ان جو وہاں پر بچ گئے ہیں، جو بچہ کچا جو غزہ رہ گیا ہے، ان کو
ان کے لیے کردار آپ نے اپنے ملک میں کیا ادا کیا. آپ دیکھیں نا مشتاق اگر احمد سینیٹر آج وہ کشتی پہ چلے گئے ہیں وہاں پر فٹلہ پر, تو کم از کم آپ نے تو یہاں لوگوں کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا. یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہو سکی جو یہاں یورپ میں, لندن میں, برسل میں یہاں کے حکومتوں نے کر کے دکھایا, یہاں کے عوام نے کر کے دکھایا. 2-3 دن 12 ربیع الاول کو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت, مجھے ایک بات کرنے دیں. 12 ربیع الاول جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا رہے تھے, اس دن 2 لاکھ سے زیادہ افراد لندن میں موجود تھے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان فیور آف غازہ. وہاں پر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا غازہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں یہ جو فلسطین ایکشن ڈائریکٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی شامل تھے, جنہیں برطانیہ کے جہازوں پر پیٹ مار دیا اور جہازوں کو ڈکارا کر دیا. اور ایون دین یہ ہوا کہ وہ انہوں نے یعنی ایک سر آ گیا پوائنٹ شہراز صاحب آپ کا, میں بالکل آپ کا پوائنٹ سمجھ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحب سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے شہراز صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہاں جی پہلے سیز فائر کی بات کریں پھر روڈ میپ کی بات کریں. اب ایک بات میرے خیال میں ایک تھوڑی سی فریولس نہیں ہوگی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہم سیز فائر کی طرف جائیں. آج جو بات جناب نائب وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, ہم سیاست کر رہے ہیں, اور قرآن حکیم کی جو صورت ہے وہ ورس کی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ سیونگ آف دا ون ہیومن لائک واز سیونگ ہول انٹائر ہیومینٹی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم تو ہول ہیومینٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, غازہ کے لیے ہم نے ایفرٹ کی ہے, یہ ایک روٹین کی ملاقات نہیں تھی جو ہم ملاقات کر کے آئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان یا مڈل ایسٹ کی وہ کنٹریز جو وہاں پر تھی موجود, کیا ٹرمپ حکومت سے پھر گزارشات ہو کہ کیا اس میں کوئی امکان ہے کہ وہ سیٹلمنٹ ہو سکے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب یہ جو معاملہ ہے جی, ایک تو جو گراؤنڈ حقیقت ہے جی اس پہ ہم سب کو نظر ڈالنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اور بات جذباتی تو خیر ہماری ہے ہی کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اور کب سے وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں جی. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. جی اس وقت جو وہاں پر حالت ہے فلسطین میں اور غازہ میں جو حالت ہے, یعنی اندازہ لگائیے کہ جو یہ معاملہ پیش ہوا ہے, ٹرمپ صاحب نے جو پیس کا اپنا پروگرام دیا ہے, اس کے باوجود آج بھی جو خبر ہے کہ 43 جو افراد جو ہیں فلسطینی وہ شہید ہوئے ہیں. تو کم از کم یہ کلنگ تو رکنی چاہیے. بالکل. اور ہمارے جو مسلمان جو سربراہان ہیں ان کو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے ٹرمپ سے کہ جناب آپ اس کے چیئرمین بنے ہیں, اس کے ہیڈ بنے ہیں, تو کم از کم یہ کلنگ تو روکیں. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے, جو ڈار صاحب ہیں وہ ایک رسپانسیبل نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں, تو انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے تو مجھے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ بیان دے رہے ہیں. اور یہ تو ایک بہت بڑا ایسا پٹارا کھل جائے گا کہ جس میں جو مطلب ہے کہ جو جس کا منہ آئے گا بات کرے گا. ہی از اے رسپانسیبل پرسنالٹی, اور پاکستان نے یہ بڑی کاوشوں کے ساتھ جو ہے نا اس میں کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کے لیے, تو ان کو ذرا رسپانسیبل طریقے سے بات کرنی چاہیے. اور جو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ہمیں راستہ تلاش کرنا ہے کہ جو امن کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم پورا کریں اور اس کو پورا کروانے کی کوشش کریں. حماس سے جیسے آپ نے فرمایا, دیکھیے ان کی کوشش تو یہی ہے کہ جو یہودی ہیں اور جو اسرائیل ہے, یہ سارا معاملہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی فیور کا ہے, لیکن ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے جیسے یہ کہا ہے کہ جناب کے اس میں یونائٹڈ نیشن کا رول ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دوسری بات دیکھیں گے تو حماس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈس آرم کرنا پڑے گا, اور وہ دہشت گرد اس کا تنظیم ہے اور اس کو نام دہشت گردی میں, اور دوسری تنظیموں کا نام بھی دہشت گردی میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ جنگ بھی نہیں روک رہے, سیز فائر بھی نہیں کر رہے, وہاں سے انخلا بھی کہتے ہیں مرحلہ وار ہوگا,
پھر اپنے وہ ہاسٹیجز کہتے ہیں ہمارے دے دیجئے، اور پھر یہ ہے کہ ایک پورا دوسرا پروگرام جو ہے نا جی کہ وہ ورلڈ بینک جو ہے وہ آ کے اس کی سرکردگی میں دنیا سے، وہ حماس کے جواب میں ہے نا کہ وہ حماس کو بھی ٹرمپ نے کہا کہ میں کچھ ٹائم دیتا ہوں آپ کو ورنہ پھر ریپرکشنز جو ہیں وہ افسوس نہیں، ان کو تو انہوں نے کہا سوچنے کا موقع دیا کہ آپ ڈسارم ہو جائیں اور جو یہ سرنگیں وغیرہ اور جو آپ کی تنصیبات ہیں وہ ختم کریں، جو آپ وہاں کوشش کر رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اور مزاحمت وہ ختم۔ حماس کے حوالے سے دیکھا جائے تو انٹرفیرنس جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے پیچھے ترکیہ کی اور قطر کی زیادہ ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ ایران کی بھی ہے، اگر انٹرنیشنل میں ایک اسیسمنٹ بتاؤں آپ کو، تو کیا سمجھتے ہیں اس میں ان پٹ ڈالے گی اب ترکی بھی اور قطر بھی کہ حماس کو کسی طریقے سے اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں جس پوائنٹ کی امریکہ بات کر رہا ہے؟ نہیں جی، وہ تو 6-7 جو کنٹریز ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے معاملے کو وہ سلجھائیں گے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور جو مصر ہے، ٹرکی ہے، یہ کنٹری سعودی عرب ہے، یہ ان کو سمجھائیں گے بجائے اس کے کہ وہ خود پہلے ان کے ساتھ کوئی انصاف کا معاملہ ہوتا، اب ہم ہی ان کو سمجھائیں گے کہ آپ اس پہ ایسے عمل کریں تاکہ امن کو ہم آگے چلا سکیں۔ تو یہ اب ہماری ہی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو جس طریقے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اور جو معاملات چل رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ترامیم کرنی پڑیں گی، یا جو 20 پوائنٹ جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ریزنیبل ان کو بنانا پڑے گا، تو اسی طرح ہی چلیں گے۔ اچھا فاقی صاحب، سر کوئی بھی اگریمنٹ ہے اس کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک انالیسس ہوتا ہے، ڈفرینٹ کرٹکس ڈفرینٹ اس کی انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، سپوزلی اگر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو ڈفرینٹلی اگر دیکھیں تو ہم اس کو اگر اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر لی جاتی ہے ایک حد تک، تو ہم یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خود جو مدت رہ گئی ہے وہ 3 سال رہ گئی ہے اور خود وہ اس کے چیئرمین ہے، کیا وہ اس کے ایک تو ٹینیور کے اندر کیا اس معاملے کو پورا اس کی کمپلیشن کی جائے گی؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری جانب کیا جو ایک زور ٹوٹ رہا ہے، ایک جو اصل و رسوخ امریکہ کا تھا پوری دنیا کے اوپر، آپ دیکھیں تو تقریباً 150 سے ابو جو کنٹریز ہیں وہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو تسلیم کر چکی ہیں، کیا اب ایک پریشر وہ بھی بلڈ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ ہاں جی ایک رخ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے پیلسٹائن کی طرف، اور جو نیتن یاہو کی مکاری ہے وہ اس کو اب کوئی نہیں اس کو ماننے لگا؟ اس میں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہوگی؟ کیا آپ فردر اس میں دیکھنے کو چیزیں ملیں گی؟ دیکھیں یہ بڑا ایک نازک سا پہلو ہے، اور فلسطین کا جو ایشو ہے اصل میں بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہاں کے جو وکٹم ہیں سب سے زیادہ ظلم ستم ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس ٹیریٹری میں ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو بھی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ سارے ہی لوگ بیچارے، وہ فلسطینی خود تو نہیں لڑ رہے، نہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، نہ وہ تو دیکھیں آج سے 70-75 سال ہو چکے ہیں وہاں پہ یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، احتجاج بھی پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی بے شمار مرتبہ ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کئی مرتبہ اقوام متحدہ میں بھی قراردادیں پیش ہو چکی ہیں، اور پھر بہت زیادہ جس طرح سے شراز نے کہا کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے بڑی تعداد میں بھی جو ہے نا احتجاج کیے، کیا اس سے کوئی حل نکلا ابھی تک؟ اب جا کے میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا مطلب ایک چھوٹا سا انالیسس ہے، کہ اب جا کر اس وقت جس پوزیشن میں یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس نئی ڈیولپمنٹ میں پاکستان کا بہرحال ایک بہت اہم کردار ہے، وہ اپنا کردار ادا بھی کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے فلسطین میں امن آئے، اور ان لوگوں کی جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہاں پہ جو اتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں رکیں، وہ رکیں گی اسی وقت جب وہاں پہ جنگ بندی ہوگی۔ جنگ بندی بھی اسی صورت میں ہونی ہے کہ وہاں فلسطین نہیں لڑ رہا، وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے گروہ ہیں جن کی طرف پروفیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا، حماس ہے، حزب اللہ ہے، اور وہ لوگ بھی ظاہر ہے دوسرے لوگوں کی پراکسی کو جو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ساری چیزوں کو اگر ہم اس کو کروشلی اور ریئلٹی کے طور پہ اس کا ادراک کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مطلب یہ 20 نکات تھے، اس میں جو اہم نکات جو بیان کیے گئے ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں، اس میں یہی کہا گیا نا کہ جی اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، وہاں پہ امن ہو جاتا ہے، تو جو فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو نئے سرے سے اس طرح نو تعمیر کیا جائے گا، اس کی بحالی کی جائے گی، وہاں پہ ہاسپٹل جو ہے نا دوبارہ سے بنیں گے، عمارتیں دوبارہ سے بنیں گی، اسکول دوبارہ سے کرائے گا کون؟ وہ بھی تو آپ نے دیکھیے بحالی ظاہری بات ہے جو اس سارے یعنی اس سارے سلسلے کو لے کر آگے چل رہے ہیں وہی کروائیں گے نا، تو وہی جو کروائیں گے کیا ان کا ماضی
جو ہے اگر ہم دیکھیں جس کو اس میں ثالث بنایا جا رہا ہے, جس کو اس کے لیے اوبلیگیشن دی جا رہی ہے, ان کا ماضی کیا ہے سر؟ نہیں دیکھیں, ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے. کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے, اور اس کوشش کو میرا خیال ہے انڈورس بھی کرنا چاہیے, اس کوشش کو سراہنا بھی چاہیے کہ ایٹ کاسٹ, مطلب کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں, اگر میری سر گزارش سن لیجئے, کسی بھی صورت میں, کسی بھی شکل میں اگر فلسطین میں امن آ جاتا ہے, وہاں بحالی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان لوگوں کی زندگی نارمل ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ کوئی بھی ہو اسے جو ہے مطلب ایک ہیرو کا درجہ بھی دینا چاہیے, کیونکہ ایک اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہوا ہے اور اب تک ہو رہا ہے. آپ کے احتجاج کسی کام کے نہیں ہیں, اس نے کیا مطلب کہیں کسی کوئی فائدہ دے دیا کسی کو؟ آپ دیکھیں پریکٹیکل گراؤنڈ کی بات کریں. اب جو ساگدار صاحب کی ہم نے بات کی آپ نے کہ بھئی وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمیں مسودہ بدل دیا, یہ بھی عجیب یہ حماقت ہے کہ کتنے بڑے لیول کا آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مسودہ بدل دیا. مسودے اس طرح سے بدلے جاتے ہیں, بیوقوفی کی مطلب کوئی انتہا ہوتی ہے. تو آپ جو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا ایک فریولس سٹانس ہے کیا نائب وزیر اعظم کا؟ نہیں, نائب وزیر اعظم جو ہے نا, دیکھیں بات سنیں, وہ ہونا وہی ہے جو چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں, جو یہ کمٹمنٹ بھی کر کے آ چکے ہیں. یہ اپنی عوام کو دیکھیں, یہ اپنی نہیں مسودے دو ہو ہی نہیں سکتے, کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان کو کسی نے ایک دیا, باقی 20 جو ملک تھے ان کو کسی اور نے دوسرا کوئی مسودہ نہیں دیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب دیکھیں یہ آپ ایک نیا کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں, اور اس کو یعنی کہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنی عوام کو. آپ عوام کو تو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. آپ پارلیمنٹ میں آپ ڈسکس کریں, اگر ایشو ہے ایسا. سر میری ایک گزارش سن لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایفرٹ, ٹھیک ہے مثبت ایفرٹ ہے, ہم بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ پیس میکنگ کی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ تبدیلی کوئی آسان نہیں ہے کہ ایک لیول پہ ایک گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسودہ چینج ہو گیا, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ چینج نہیں ہوا؟ نہیں, ظاہری بات ہے, مطلب ایسا قیاس ہی کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل لیول کی بات ہو رہی ہے نا. یہ آپ کا لوکل تو کوئی ایسا ہے نہیں ہے مسودہ جو آپ نے گھما پھرا کے لے اور اس میں چینج کر دی. انٹرنیشنل لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, جتنے ممالک ہیں ان کے درمیان ایک سارا مسودہ ڈسکس ہوا ہے, انہیں تقسیم کیا گیا ہے, اور اس میں سے مطلب جو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ چینج کر کے ہمیں کچھ اور دے دیا گیا. تو جو مسودہ کیا گیا شاید وہ تو پہلے سب کے کہیں سے حق میں نہیں ہے. ویسٹ بینک کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. ویسٹ بینک دیکھیں 2 حصے ہیں پیلسٹائن کے, ایک غازہ ہے, ایک ویسٹ بینک ہے. ویسٹ بینک کے اندر ہمارا قبلہ اول ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ حماس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے, ایک نیا شہر آباد کیا جائے, ورلڈ بینک اس کی سربراہی کرے, ڈفرینٹ مڈل ایسٹ کی کنٹریز وہاں پہ فورسز بھیجے. یہ کیا پریکٹیکل اپروچ ہے؟ ٹھیک ہے, اگر اس چیز کو یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز یا پاکستان وہاں سے مان کے آ گئی ہیں, تو محترم جناب سوال یہ ہے کہ پھر ہمارے فلور آف دی ہاؤس آپ نائب وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا آج, اس کے بعد قطر نے اس سے پہلے کیا کہا, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز پہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی یہ مسودہ چینج ہوا ہے. سر یہ بات تو پاکستان مان مطلب اگر رہ گئی ہے نا اپنا پروفیسر صاحب, اس میں تھوڑا لیٹ آئی کمپلیٹ, ہاں جی پاکستان بات کر لیں مکمل, پھر آپ اپنی بات کیجئے گا. دیکھیے مسلم ممالک کی فورسز یا فوج وہ کس طرح سے جا سکتی ہیں اکیلی؟ اگر وہ جا سکتی ہوتی تو آج تک اس تنازع کا حل ہی نکل چکا ہوتا. یہ انٹرنیشنل ایک مطلب بنایا جا رہا ہے پورا مومنٹم, تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو اور اس میں یہ سارے ممالک شامل ہوں, تاکہ کل کو صرف یہ نہ ہو کہ جی وہ کہیں گے جی صرف امریکہ نے یہ کیا تھا. اس میں سارے مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں وہ شامل ہو کے ایک کنسنس کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے نا حل کیا جائے. ٹھیک ہے, باقی مطلب وہ رہ جاتا ہے اس کا مطلب ورلڈ بینک کی جو وہ بات آپ کر رہے ہیں, جو بھی ہے بات یہ کہ جو ممالک ہیں معاہدے تو ان کے درمیان ہونے ہیں نا, انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہاں تو ظاہر ہے اگر کسی بات پہ کہیں مطلب ورلڈ بینک ہو یہ سارے ان کی تو فنانسنگ آئے گی نا, تو فنانسنگ کے بظاہر ایک الگ سے ایشو ہوں گے جس کو آگے چل کے شاید کوئی ڈسکس کیا جائے. بات پھر وہی آ جاتی ہے, ہمیں مطلب اس پہ زیادہ جو زور دینے کی بات ہے, جس پہ میرے جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ سارے مطلب یہ چاہیں گے بھی اور چاہ بھی رہے ہوں گے کہ ایک گھر میں اگر ماتم بچھ رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کیا جائے, کم کیا جائے, خواہ وہ کوئی بھی ہو لیڈ کر رہا ہو, ہم اس کے ساتھ ہیں کہ وہاں پر جو معاملہ ہے اس معاملے کو سیدھا ہونا چاہیے. فلسطینیوں کے جو ہے دکھ جو ہیں بہت بڑے ہیں, اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہی تمام لوگوں کو پوائنٹ آ گیا. سر آپ اپنا پوائنٹ دے دیں, پھر میں بریک کی طرف جاتا ہوں. جی میں یہ بلکہ میں بریک کا ٹائم ہو گیا سر, بریک لے لیتا ہوں, میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. ناظرین چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا میں گلوبل جو فلوٹیلا
جو وہاں پہ پاکستانی سینیٹر بھی گئے ہیں اور دوسرے انٹرنیشنل بہت سارے ایسے فیمس پرسنالٹیز ہیں جو اس کے اندر تھی، ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کرنے کا بات کی گئی ہے یورپ کی جانب، اس حوالے سے بھی تھوڑا ڈسکشن کریں گے. لوکل فرنٹ پہ کیا معاملات ہیں پاکستان کے، اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.